رق سے بسمل کی کہانی تو بہت ہی زیادہ خطرناک موڑ لے چکی ہے، کیونکہ ایک طرف تو موسیٰ کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ فیضی اور اس کی بیوی نے اس کی زہرہ کے تاوان کی رقم 5 کروڑ روپیہ رکھی تھی، اور اس کے باوجود بھی زہرہ کا پتہ نہیں، تو اس کے بعد تو وہ ان دونوں کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ ان کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہا تھا کہ آخر کار زہرہ کا وہ پتہ کیوں نہیں بتا رہے۔ وہ زہرہ کا پتہ بتاتے بھی تو کیسے، کیونکہ زہرہ تو ان کی قید سے بھاگ چکی تھی، اور بھاگنے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ وہ موسیٰ کے گھر پر آ چکی ہے، اور ابھی تک موسیٰ کو اس بات کا معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ زہرہ جس کو وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ اس کے گھر پہنچ چکی ہے، اور وہ ایک ایسی پناہ گاہ میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بیچارہ کیا کرتا، وہ تو ہر جگہ دعائیں مانگتا پھر رہا تھا کہ خدا را ایک دفعہ مجھے میری زہرہ سے ملا دے، اور اس کے بعد تو میں کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی بھی دکھ نہیں آنے دوں گا، اور نہ ہی اس کی آنکھ میں کوئی بھی آنسو آنے دوں گا۔ اس کی دعائیں تو ایک طرف تھیں، جبکہ دوسری طرف اسی کی زہرہ اسی کے گھر پر آ چکی ہے، لیکن آنے سے پہلے وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ موسیٰ کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو آنے نہیں دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ کبھی بھی اس بری زندگی میں نہیں واپس جائے گی، چاہے اللہ اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس بری زندگی میں دوبارہ جائے۔ جبکہ دوسری طرف سکینہ، جو کہ اس لڑکی سے بہت زیادہ ہمدردی رکھ رہی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اسی کے بھائی موسیٰ کی وہی محبت ہے جس کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، اور جب اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی پھر تو بات ہی کچھ اور ہوگی، کیونکہ وہ تو کبھی بھی زہرہ کو اس طرح جانے نہیں دے گی جب تک کہ وہ موسیٰ کی اس کے ساتھ شادی نہ کروا دے۔ لیکن ابھی تک تو اس کا اس بارے میں پتہ لگنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ زہرہ سے موسیٰ کی ماں نے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتائے، جبکہ بڑے پیر صاحب جب اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد اس کی شادی کا فیصلہ کریں گے، اور پیر قدرت اللہ سے بھی یہ کہہ دیں گے کہ اس کے رشتے کا انتظام کیا جائے، جبکہ موسیٰ کی والدہ اب موقع کی غنیمت جانتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں گی کہ اب وہ زہرہ کی شادی موسیٰ کے ساتھ کروا دیں گی۔ ایک طرف تو موسیٰ کو اس کی محبت مل جائے گی، اور دوسری طرف وہ زہرہ کو بھی وہ سہارا دینے میں کامیاب ہو جائیں گی جو کہ وہ اسے پہلے چھین چکی ہیں۔ اسی لیے وہ زہرہ کو خاموش رہنے کا کہہ کے یہ سارا سلسلہ خود ہی طے کریں گی، اور اس کے بعد موسیٰ کو شادی کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کا وہ سفر جو کہ بہت زیادہ کٹھن تھا اب اس کے لیے آسان ہوگا جب اس کو اپنی زہرہ اپنے سامنے نظر آئے گی، اور پھر آپ کو دیکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لگے گی کہ موسیٰ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنی زہرہ کے پیار کو پالے گا۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔